نماز ختم ہوئی تو وقار دوبارہ مسجد میں آ گیا، مگر اس دفعہ وہ دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے شیلف میں رکھے قرآن مجید میں سے جرمن ترجمہ ڈھونڈنا چاہا، مگر اسے وہ نہیں ملا۔ کافی کوشش اور دوسری جگہوں پر تلاش کے باوجود بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ ایک جگہ اسے قرآن کا اردو ترجمہ مل گیا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور تو تھا نہیں، اس نے شغل کے طور پر اسی کو اٹھا لیا۔ اس وقت اس کے پیش نظر صرف ٹائم پاس کرنا تھا۔ اس نے ایک ستون کے ساتھ بیٹھ کر بغیر کسی شعوری کوشش کے ایک جگہ سے قرآن کھولا۔ وہ سورہ رحمان تھی جو اس کے سامنے تھی۔ یہ سورت شروع ہی ان الفاظ سے ہو رہی تھی: خدائے رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ اس آخری جملے پر وقار رک گیا۔ اس پر اس جملے کا عجیب احساس ہوا۔ وہ چونکہ زبان کی ناواقفیت کے مسئلے کی وجہ سے حال ہی میں اتنی پریشانی سے گزرا تھا، اس لیے اسے احساس ہوا کہ کسی زبان کا بولنا آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان دوسروں کو اپنی بات نہ سمجھا سکے تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ پھر اس نے پچھلے جملے پر غور کیا: اس نے انسان کو پیدا کیا۔ وقار شادی کے 12 برس بعد تک بھی بے اولاد رہا تھا، اس لیے اس لمحے اسے احساس ہوا کہ انسان کا پیدا کیا جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ خدا نہ چاہتے تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر کون یہ جان سکتا تھا کہ کسی انسان کی پیدائش کتنی بڑی بات ہے؟ کیونکہ اس نے اور سونیا نے اولاد کے لیے سارے جتن کر لیے تھے، مگر وہ اولاد حاصل نہ کر سکے تھے۔ وقار کی عجیب کیفیت ہو چکی تھی۔ اس نے 2 باتوں کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ اس نے پہلی بات کو دوبارہ پڑھا: خدائے رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ اس نے یہ جملہ ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا، پھر اس نے سامنے نظر آنے والے خانہ کعبہ کو دیکھا، پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھا۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا: قرآن کی شکل میں خدائے رحمان بول رہا ہے۔ اسے ایک جھٹکا لگا۔ سونیا کی بیماری کے پورے عرصے میں اس نے بڑی لجاجت اور منت کر کے خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا تھا۔ مذہب کے نام پر جو کچھ بھی دستیاب تھا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی تھی، مگر خدا کی طرف سے یک طرفہ طور پر بالکل خاموشی رہی تھی۔ اسے کبھی جواب نہیں ملا۔ خدا مکمل طور پر خاموش رہا تھا، یہاں تک کہ سونیا بے بسی کے عالم میں اسے تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہیں سے اس کے دل میں شک کا بیج پڑنا شروع ہو گیا کہ کیا کوئی خدا واقعی موجود ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کو پکارا جائے اور اتنی شدت اور طرب کے ساتھ پکارا جائے مگر وہ جواب نہ دے۔ وقار کا فلسفہ بالکل سادہ تھا: جب انسان کسی دوسرے انسان کو پکارتا ہے تو وہ لازماً جواب دیتا ہے، یا تو مدد کر دیتا ہے یا پھر اپنا عذر ظاہر کر دیتا ہے، مگر خدا نے تو اسے جواب دیا، نہ اس کی مدد کی۔ خدا کوئی انسان تو ہے نہیں کہ اسے کوئی عذر لاحق ہو، وہ تو سب کچھ کر سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے وقار کی ایک نہ سنی۔ وقار نے اس کا نتیجہ یہ نکالا تھا کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ اسے پکارنے کا کوئی فائدہ ہے۔ مگر اس لمحے قرآن مجید کو ہاتھ میں لیے، حرم کعبہ کو سامنے دیکھ کر، قرآن کو زندگی میں پہلی دفعہ اتنے بھرپور انداز میں سمجھتے ہوئے اسے لگا کہ جس خدا کو وہ پکار پکار کر مایوس ہو چکا تھا، اس نے یک بیک بولنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر ایک دم سے روب طاری سا ہو گیا۔ اسے لگا کہ خدا اس سے بات کر رہا ہے۔ اس نے اب ٹھہر ٹھہر کر سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس میں آسمان سے لے کر زمین تک پھیلے ان نعمتوں کا ذکر تھا جن پر وقار نے ساری زندگی غور ہی نہیں کیا تھا۔ پڑھتے پڑھتے وہ اس جگہ پہنچا: اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس لمحے اسے ایک عجیب احساس ہوا۔ اس نے خدا کو صرف مشکل میں پکارا تھا، مگر اس نے اسے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ خدا نے پہلے ہی اسے اتنا کچھ دے رکھا ہے، عطا کہ جو کچھ اس سے چھینا ہے وہ بھی اصل میں خدا ہی نے دے رکھا تھا۔ گویا مصیبت بھی کسی ایسی نعمت ہی کا نام تھی جو اس سے چھینی ہے۔ جب تک وہ نعمت اس کے پاس تھی، اس نے کبھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، مگر جب چھن گئی تو احساس ہوا وہ کیسی عظیم نعمت تھی جو اسے پہلے ہی ملی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ ابھی نہ جانے اور کتنی نعمتیں ہیں جو اس کے پاس ہیں۔ ایک عربی زبان کے نہ آنے سے اسے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا اسے اگر گونگا بنا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ وقار اس احساس سے لرز اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ صرف ایک زبان نہ آنے کی وجہ سے اسے اتنے مسائل کا سامنا ہوا، تو آسمان اور زمین کی ان تمام نعمتوں کے چھن جانے کی شکل میں سب انسانوں کو کیسے مسائل کا سامنا ہوگا؟ وہ آگے بڑھا اور سورہ رحمان میں ان نعمتوں کے بارے میں پڑھتا رہا جو اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ پھر یک با یک یہ آیت اس کے سامنے آئی:
جو کوئی اس دھرتی پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے، یہ تیرے رب کی ہستی ہے جو ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ وقار اس جملے سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ آج کے دن تک سونیا کی موت کو قبول نہیں کر سکا تھا، مگر آج اسے احساس ہوا کہ خدا اسے بتا رہا ہے کہ سونیا ہی کو نہیں، سب کو ایک دن مر جانا ہے۔ یہ صرف خدا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ باقی کسی کے لیے کتنی بھی دعا کر لی جائے، جب اس کا وقت آ جائے گا تو اس کی موت کو کسی صورت ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ بات سمجھتے ہی اسے آج یقین آ گیا کہ سونیا مر چکی ہے، اور یہ کہ سونیا کے بارے میں خدا کا فیصلہ آ چکا تھا۔ یہ فیصلہ ہر شخص کے بارے میں جلد یا برید آ جائے گا۔ اس بات کو سمجھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سونیا کی موت سے ایک رات پہلے مصلے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اس کے بعد سے اس کے آنسو خشک تھے۔ آنسوؤں کا وہ بند آج ٹوٹ گیا تھا۔ وہ روتا رہا، آنسو بہتے رہے۔ درد کی ایک برفیلی سل تھی جو اس کے اندر جمی ہوئی تھی، وہ برف اب پگھل پگھل کر آنکھوں کے چشمے سے پھوٹنے لگی تھی۔ وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ درد کی سل جو اس کے دل پر ایک بوجھ بنی ہوئی تھی، آج پوری طرح پگھل کر باہر نکل رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت وہ اسی طرح روتا رہا۔ پھر اس نے آگے پڑھنا چاہا تو اگلی آیت یہ سامنے آئی: آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ایک نئی شان سے ظہور کرتا ہے۔ پچھلی آیت نے اسے بتانا تھا کہ سونیا کے ساتھ اس کی پرانی زندگی ختم ہو گئی تھی، مگر اس آیت کو پڑھ کر اسے یوں لگا کہ قرآن اسے بتا رہا ہے کہ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اس لمحے اسے لگا کہ ساری دنیا مٹ چکی ہے، خدا اس کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ خدا کو اپنے احساس کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ اب مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا: پروردگار، اب میں اپنا کاروبار، دولت اور شان و شوکت نہیں مانگ رہا۔ میں سونیا کی موت کی شکل میں دیکھ چکا ہوں کہ سب کو چھوڑ کر جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ میں تجھ سے تیرا وہ فضل مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ آج نہ مت کیجیے گا، آج کے دن تو اپنی شان عطا کے ساتھ جلوہ گر ہو جا۔ وہ ابھی یہیں تک پہنچا تھا کہ یک بیک عشاء کی اذان شروع ہو گئی۔ خدا کی کبریائی کا بیان شروع ہو گیا۔ اس نے پہلی دفعہ اذان کو غور سے سنا۔ یہ آواز اتنی دلکش تھی کہ اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ وقار کے آنسو تھم چکے تھے۔ دل کے اندر سکون اور اطمینان کی ایک لہر اتر گئی تھی۔ اس کا سینہ جو 2 برس سے جل رہا تھا، اس میں ٹھنڈک پڑ چکی تھی۔ اذان ختم ہوئی تو وقار مسجد سے باہر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، مگر اس دفعہ وہ نماز سے بھاگنے کے لیے باہر نہیں جا رہا تھا، وضو کر کے واپس آنے کے لیے باہر جا رہا تھا۔